انہیں جا کے سرکار نے فردن دعوت اسلام پیش. ان میں سے ایک بولا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبوت کا دعویٰ تم کر رہے ہو. کہنے لگا اگر میں تمہیں نبی مان لوں تو گویا یوں ہی ہے کہ میں نے کعبے کے غلاف کو پارا پارا کر دیا. نعوذ باللہ من ذالک، میں نہیں نبی مانتا تمہیں. دوسرا بولا بدتمیزی کرتے ہوئے، اما وجد اللہ احدا ارسلہ غیرک. اور اللہ تعالیٰ کو تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ملا نعوذ باللہ جس کو اللہ نبی بنا کے بھیجا. ہم بڑے بڑے اسٹیٹس والے لوگ ہیں، ہم بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، بڑے بڑے خاندان والے لوگ ہیں، تو ان میں اللہ نے تجھے ہی نبی بنانا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. تیسرا بولا کہنے لگا محمد میں تو تم سے بات ہی نہیں کرتا، اگر تو واقعتاً سچا ہے اللہ کا نبی ہے تو پھر میرا اسٹیٹس کہاں کہ میں تیرے ساتھ بات کروں، تو بڑا اونچا ہے. اور اگر تو یوں کہے اور کہنے پہ تو نعوذ باللہ من ذالک کا جھوٹا ہے، اور محمد کو اگر تو اللہ پہ کذب باندھتا ہے فلم اکلمک، پھر میں تجھ سے کبھی کلام نہیں کروں گا. اب سرکار وہاں سے بھی مایوس ہو کر کے واپس پلٹنے لگے. پھر حضور نے طائف کے رہنے والے لوگوں کو فردن فردن پیغام دیا لیکن کسی نے بھی نہیں مانا. حضور جب واپس نکلنے لگے حضور نے فرمایا طائف والو میں بڑی امیدیں لے کر کے آیا تھا لیکن تم نے میرے پیغام پر لبیک نہیں کہا ہے. اب میں واپس جا رہا ہوں لیکن یاد رکھو جو کچھ تم نے کیا لیکن اس کو یاد رکھنا ہے مکے والوں کو خبر نہیں ہونی چاہیے کہ میں تمہارے پاس آیا تھا. اب وہ طائف والے بڑے سردار کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکے والوں کو پتہ نہ چلے. توجہ کرنا ذرا. انہوں نے کیا کیا؟ کہنے لگے اخرج یا محمد من بلدنا، اے محمد ہمارے شہر سے نکل جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ہمارے جوانوں کو خراب کر دے، انہیں تو اپنے ساتھ ملا لے. اب انہوں نے سرکار کو وہاں سے نکلنے کے مجبور کیا. اب اوباش لڑکوں کی ڈیوٹی لگائی، تم دائیں بائیں کھڑے ہو جاؤ اور اس کو آوازیں کسو. سرکار پہ وہ آوازیں کسنے لگے، اپنے بتوں کے نعرے لگانے لگے، اپنے بڑے بڑوں کے نعرے لگاتے. سرکار وہاں سے واپس پلٹے. خود سوچو میرے نبی کے قلب نازنین پہ کیا گزری ہوگی. اب سرکار جب واپس آنے لگے، توجہ کرنا، حضور نکلے تو انہوں نے کچھ لڑکیوں کی ڈیوٹی لگائی جو حضور پہ پتھر مارنے لگے. میرے نبی ایک قدم اٹھاتے ادھر سے پتھر آتا حضور کے مبارک جسم پہ لگتا، اگلا قدم اٹھاتے اگلا پتھر آتا. میرے نبی کے غلام حضرت زید حضور کے لیے ڈھال بنتے خود بھی زخمی ہو گئے. میرے نبی کے جسم سے مبارک خون میں لگا. اب حضور وہاں سے نکلے واپس آنے لگے. قریبی ایک باغ تھا مکے شریف سے باہر، حضور اس باغ کے اندر آئے. وہاں جا کے سرکار سستانے کے لیے ایک انگور کی بیل کے نیچے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. خود سوچ رہا جو حضور اپنا دکھی دل لے کر کے اور جسم سارا زخمی لے کر کے واپس پلٹے ہوں گے، میرے نبی کے دل پہ کیا گزری ہوگی. اب جب سرکار باغ میں آئے، ادھر عتبہ نامی شخص کا وہ باغ ہے جو رشتے میں حضور کا رشتہ دار لگتا تھا. اب اس کے بیٹے دو ہیں عتبہ اور شیبہ. انہوں نے جب دیکھا اگرچہ میرے نبی کو مانتے نہیں تھے لیکن رشتہ داری کا وہ جو جوش تڑپ پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بھی جانتے ہو اگر لاکھ کسی کے ساتھ آپ کی مخالفت ہو لیکن جب رشتہ داری ہو کوئی خیر نہ کر کے اس کے ساتھ زیادتی کرے آپ کا وہ رشتہ محبت جوش مارے گا. اب عتبہ کے دونوں بیٹوں نے کہا اپنا ایک غلام نام ادا سے کہا جا کر کے اس کی خدمت کر، ہے تو ہمارے خاندان کا. اب اداس گیا، انگوروں کا پیارا سا خوشہ توڑا، ایک تھالی میں ڈالا، ٹھنڈا پانی لے کر میرے نبی کی بارگاہ میں آیا، حضور کو پیش کیا. میرے نبی کی بارگاہ میں جب اس نے انگوروں کا خوشہ پیش کیا، میرے نبی نے وہ انگور توڑے اور کھانے سے پہلے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ کھانا شروع کیا. اداس حیران ہو گیا، کہنے لگا ہمارے علاقے میں تو یہ لفظ کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے. اے آنے والے بتا تو کون ہے، بتا تو کون ہے. میرے نبی نے فرمایا تو
سبحان اللہ. وہ میرے بھائی اللہ کے نبی جناب یونس کا علاقہ ہے. میرے نبی نے فرمایا اخی نبی وانا نبی اللہ، اور میرا بھائی تھا وہ بھی اللہ کا نبی تھا، میں بھی اللہ کا نبی ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں. اداس کہنے لگا سونیا اگر تو اللہ کا نبی ہے اور جو لفظ میں نے تیری زبان سے سنے یہ کوئی نبی بول سکتا ہے، کوئی اور نہیں بول سکتا. سونیا ہاتھ بڑھا، ہاتھ بڑھا، میرے نبی کے ہاتھوں کو بھی چوما، میرے نبی کے مبارک پاؤں کو بھی چوما. توجہ کرنا، اب وہ اداس کے جو بادشاہ، اداس کے جو مالک تھے وہ دیکھ رہے تھے. انہوں نے دیکھ کے کہا اور دیکھو نوز باللہ من ذالک، اس پر بھی جادو کا اثر ہو گیا ہے اور یہ محمد کو اپنا دل دے بیٹھا ہے. واپس آیا تو کہنے لگے اداس تجھے کیا ہوا ہے؟ تو نے اس کے ہاتھ کیوں چومے؟ تو نے اس کے پاؤں کیوں چومے؟ توجہ کر. اس نے کہا اور تم نہ جانو تو نہ جانو، نہ مانو تمہاری مرضی ہے، لیکن مجھے پتا ہے وہ جو شان اس کی ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے نبی کی شان ہو سکتی ہے. اداس اس وقت کلمہ تو نہ پڑھ سکتا، لیکن جنگ بدر میں جب اس کے بھائی جانے لگے نا پھر اداس نے بولا. اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا محمد سے مقابلہ کرنا. اس نے کہا نہ جاؤ، اس نے کہا نہ جاؤ، مارے جاؤ گے. کیوں؟ کہا تمہیں نہیں پتا، اور جس کی جو شانیں میں نے اس کی دیکھی ہے نا میرا دل گواہی دیتا ہے، اور بندے تو بندے اس کے سامنے پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکیں گے. اللہ. اب خیر سرکار واپس آئے طائف سے. جبریل امین بادل سامنے آیا، وہاں سے بولے اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں جبریل ہوں، یہ پہاڑوں کا فرشتہ رب نے بھیجا ہے. بولو بولو نظر سبحان اللہ، یہ پہاڑوں کا فرشتہ رب نے بھیجا ہے. سرکار اس سے کلام کیجیے، کچھ کہنا چاہتا ہے. سرکار نے فرمایا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب فرشتوں کا، پہاڑوں کا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا اے محمد مجھے رب نے بھیجا ہے، لیکن رب نے مجھے حکم دیا ہے جو کرنا ہے میرے یار سے پوچھ کے کرنا. بولو بولو بولو، جو کرنا میرے یار سے پوچھا. بولو میں آنا ہوں گل آسی تو تھوڑا چہرہ کھل جائے. میرے یار سے پوچھ کے کرنا ہے، پوچھے بغیر نہیں. وہ ہیں پتھر مارنے والے، وہ ہیں حضور پہ آوازیں کسنے والے، وہ ہیں حضور کی بات کا انکار کرنے والے. پر رب نے فرشتے کو بھیجا اور کہا فرشتے میرے یار سے پوچھے بغیر کوئی عمل نہ کرنا. ایک جملہ ہے، بڑے ٹھنڈے دماغ سے سن لو، اگر پھر لطف آئے تو سبحان اللہ کی صدا آئے گی. رب نے میرے نبی کے دشمنوں کے بارے میں بھی محبوب کی رائے لیے بغیر فیصلہ نہیں کیا. کیا بات. حضور کے دشمنوں کے بارے میں بھی میرے نبی کی رائے لیے بغیر فیصلہ نہیں. بولو جملہ ہے، اگر رب مصطفیٰ کے دشمنوں کا فیصلہ محبوب کے پوچھے بغیر نہیں کرتا، رب محبوب کے دشمنوں کا فیصلہ محبوب سے پوچھے بغیر نہیں کرتا، وہ رب محبوب کے عاشقوں کا محبوب کے پوچھے بغیر کیسا کرنے والا. اسی لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ سایہ نہ جائے گا
ان پہ پہاڑی کو پلٹ ڈالوں. میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اے فرشتے ٹھہر جا، میں امین، میں دعا کرتا ہوں تو امین کہنا، میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہنا. حضور نے مبارک ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد قومی، جملوں پہ بول اللہم اہد قومی. وہ پتھر مار رہے ہیں، میرے نبی کہتے ہیں یہ میری قوم ہے. وہ پتھر مار رہے ہیں، میرے نبی کہتے ہیں یہ میری قوم ہے. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اور پتھر مارنے والے اور میرے نبی کہتے ہیں کیونکہ رب تو غصے میں، رب کا قہر عروج پہ، رب کا غضب عروج پہ. میرے نبی کو معلوم ہے رب انہیں چھوڑے گا نہیں. لیکن جملہ سن، اللہم اہد قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے. فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ ضد نہیں کرتے چونکہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. تھوڑا سا گہرائی میں جا کے سوچو کہ حضور ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. ذرا اس اینگل سے دیکھو نا، سادے لفظوں میں سمجھاؤں. کسی بندے سے نا پیار، میں مثال دے رہا ہوں، علماء کی لوگ عزت کرتے ہیں، ظاہر ہے چاہے خوشی سے کریں یا مجبوراً کریں، کرنی پڑتی ہے. امام صاحب کی عزت ہوتی ہے. ایک بندہ باہر سے آئے، اجنبی ہو نا، تو وہ کوئی بات پول پول کسی مولوی صاحب کو، امام صاحب کو کہہ دے. دوسرا بندہ غصے میں آئے تو وہ چونکہ جانتا نہ ہو تو پھر وہ کہتے نہیں 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 یہ تو پتہ نہیں. یہ سمجھ آئیے تو پھر نہیں تو کچھ نہ کہیں تو جانتا نہیں، نہیں پتا. حضور بھی آتے ہیں یا اللہ انہوں نے چھڑ دے، انہوں نے جان دے نہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں. میرے نبی کو پتھر مار رہے ہیں، حضور دعا فرما رہے ہیں. اب ذرا میں ایک محبت بڑا ڈھنگ بڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ تیار ہوں تو پھر کہتے ہیں سبحان اللہ. جناب حفیظ جندری نے اس کو اپنے انداز میں یوں لکھا ہے، وہ کہتا ہے یہ سن کر مسکرائے مصطفیٰ ارشاد فرمایا، یہ سن کر مسکرائے مصطفیٰ ارشاد فرمایا کہ میں اس دہر میں غضب بن کر نہیں آیا، کہ میں اس دہر میں غضب بن کر نہیں آیا. الہی رحم فرما ان طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر. حضور آئے، طائف والوں نے آپ کے ان سرکار کی دعوت کا جواب پتھر مار کے دیا. ابو جہل ہے، آبرو باختہ آوازیں لگاتا ہے. ابو لہب ہے، سگا چچا ہو کر کے بڑی بات کے اندر حضور کے سامنے باقی کوئی نہ بولا، یہ بول کے انکار کرتا ہے. ارے میرے نبی کے یاروں کو ستایا جاتا ہے. توجہ، اب جب میرے نبی نے دیکھا میں انہیں رب کی طرف بلاتا ہوں، یہ آتے ہی نہیں ہیں، الٹا یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، الٹا ہمیں مصائب کے پہاڑ ڈالتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ میرے نبی، ہائے ہائے ہائے، یہ جملہ شاید آپ کو سمجھنا ہے لیکن اگر سمجھ آئے گا تو لطف کیا جائے گا. میرے نبی کا اصلی مقام یہ نہیں. حضور آئے ہیں رب کی طرف سے اور یہاں آ کر کے بظاہر یہ ولایت کے بارے میں مثال تفسیر مدنی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ولی ہوتے ہیں دو طرح کے. ایک ولی وہ ہوتا ہے جو رب کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے اور وہ شان عروجی یعنی بلندیوں تک چلا جاتا ہے، مخلوق سے کٹ جاتا ہے. ایک ولی وہ ہوتا ہے جو شان عروجی پہ جا کر کے پھر مخلوق سے کٹتا نہیں، خود خالق سے ملا ہوتا ہے، انہیں بھی خالق سے ملانے کی کوشش کرتا ہے. اب نبی آئے ہیں شان عروجی والے، لیکن شان
شان نزولی پر اس لیے آئے کہ شان عروجی پہ رہیں تو صرف خود رب سے ملتے ہیں، جہاں آ کر کے لاکھوں لوگوں کو رب سے ملوانا چاہتے ہیں۔ یہ تو نبی ہے نا، نبی حضرت باب کل شان ہے، تو اپنے لیے کہا ہے کہ ہم یہاں آ کے پھنس گئے ہیں۔ کیا بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کن فیکون جدوں رب فرمایا، کن فیکون جدوں رب فرمایا تے اسی کو حاصل نہیں سمجھ آئی آپ کو جو جملہ میں کہہ گیا ہوں، پتہ نہیں کتنا اونچا جملہ ہے، لیکن اگر نہیں بھی سمجھ آئیے تو سرکار کی شان سمجھ کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں حضور کا معراج پہ جانا اتنا عجیب نہیں ہے۔ کیوں؟ اپنے گھر تو ہر کوئی جاتا ہے، حضور کا معراج پہ جانا اتنا عجیب نہیں ہے، اور حضور کا اپنا گھر چھوڑ کے یہاں واپس آ جانا عجیب ہے۔ حضور ادھر آ گئے، میں بات جلدی سے ختم کروں۔ جب سرکار نے دیکھا کوئی مان نہیں رہا، اب رب نے فرمایا محبوبہ طائف والے نہیں مانتے، یا اللہ نہیں مانتے، محبوبہ ابو جہل نہیں مانتا، یا اللہ نہیں مانتا، محبوبہ یہ دنیا والے نہیں مانتے، یا اللہ نہیں مانتے۔ رب نے فرمایا جبریل جانا، فَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، محبوبہ ہم نے تجھے اپنی محبت میں معرفتہ پایا، اپنی محبت میں تجھے معرفتہ پایا۔ محبوب میری محبت جب غالب آئی، تو کہتا ہے میں وہاں سے چھوڑ کے ادھر کیوں آ گیا، یہ تو مانتے ہی نہیں ہے۔ رب نے فرمایا جبریل جا جا میرے یار کو لے آ، 70,000 نوریوں کی بارات لے کر کے جا، جنت سے براق لے کے جا، پھر سدرہ پہ آ، پھر بیت المقدس میں لے کے آ، پھر سدرہ پہ آ بیت المعمور پہ، پھر تو سدرہ پہ رک جائے گا، میرا یار میرے پاس آئے گا، میں بتاؤں گا کہ فرش والے تیری شوکت کا لوگ جانے، فرش والے رسالت فرش والے تیری شوکت کا لوگ کیا جانے، خسرو کا عرش پہ اڑتا ہے پھیلا تیرا۔ بس ایک حکمت بیان کیا کہ جب ساری دنیا حضور کا انکار کر رہی تھی مکے والی، رب نے عرش پہ بلا کے بتایا محبوبہ یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، یہ ان کی کمکلی ہے، اگر میں تیری عظمتوں کے چرچے تو سر عرش بھی ہو رہے ہیں۔ رب نے اپنے محبوب کو اپنی قربت میں بلایا۔
بلایا، مقام خاص میں بلا کر کے اپنی قربتوں سے نواز کر فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی معراج کا صدقہ ہمیں حضور کی عظمت سمجھنے کی، سمجھ کر کے حضور سے ہمیں محبت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔